اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اہل القرآن، اہل ایمان میرے ساتھی، اللہ تعالیٰ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب سب کے ایمان کو سلامت رکھے تا حیات، اور آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، اور اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجد کی 2 مجلسوں کے پاس سے گزرے، فرمایا دونوں ہی بھلائی کے کام پر ہیں، اور ان دونوں میں سے ایک افضل ہے دوسرے سے۔ یہ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس کی طرف رغبت کرتے ہیں، اگر چاہے تو ان کو دے اور اگر چاہے تو روک لے۔ اور یہ لوگ فقہ یعنی دین میں سمجھ بوجھ یا علم سیکھتے ہیں اور جاہل کو سکھاتے ہیں، بس یہ ان سے بہتر ہے، اور بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں پھر ان میں بیٹھ کے۔ دارمی نے روایت کیا ہے اسے۔ یہاں سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مجلسوں کو دیکھا، ایک ذکر اذکار کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے جو ہے علم سیکھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا دونوں بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس میں بیٹھنا پسند کیا کہ جو علم سیکھ رہے تھے ان میں دین میں سمجھ بوجھ پیدا کر رہے تھے، ان میں بیٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کہ ہم بھی اللہم فقہنا فی الدین، کہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ آ جائے اور ہم بھی سکھانے والوں میں شامل ہو جائیں، ہم بھی بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، ساتھیوں نکال لیجئے سورۃ البقرہ، پہلا پارہ ہے ہمارا اور آیت نمبر ہے 24، آج ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، فَإِل حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے، نون کے ساتھ نہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، عین کی ساؤنڈ الو نہیں کرنا، الو کریں گے تو حمزہ کی ساؤنڈ ہو جائے گی، حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے۔ تَفْعَلُوا وَلَا تَفْعَلُوا، وَلَا تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ساتھ ساتھ دہرائیے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي۔ جی یہاں نون مشدد آ گیا، قاف کو نون کے ساتھ ملائیں گے، آواز ناک میں ٹھہرائیں گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، الَّتِي نہیں کریں گے، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، جب بھی را کے اوپر زبر آئے یا پیش آئے تو پر پڑھیں گے اور زیر کی صورت میں بھریں گے۔ نَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، وَقُودُهَا النَّاسُ، سین میں باریک سیٹی کی آواز، اور نون مشدد اگین، ناسو وقودهن، آواز ناک میں لے کے جائیں گے، وقودها الناس والحجارة، والحجارة، اور اگر وقت کریں گے تو والحجارة، ہاں ساکن ہو جائے گا، والحجارة اعدت، حمزہ اور عین دونوں ساتھ ساتھ آگے، ان کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ دونوں مکس نہ ہو، دونوں میں فرق کرنا ہے۔ اعدت للکافرین،
أعدت للكافرين. ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو ساتھیو یہ ہے آج کا لیسن آپ کا، اور آپ نے اس کو بار بار پڑھنا ہے، بار بار سننا ہے تاکہ ذہن نشین ہو جائے. آپ پڑھیں گے قرآنی قاعدہ، اور قرآنی قاعدہ میں ہم تھے تختی نمبر 2 مفرد حروف بلا ترتیب ہم پڑھ رہے تھے. اس میں ہم نے مخارج دیکھے ط د ت. زبان کی نوک اور سامنے والے اوپر والے دو دانتوں کے جب جڑ سے جا کر ٹکراتی ہے تو وہاں سے ط د اور تا ادا ہوتا ہے. ط کو پر کر کے پڑھتے ہیں، دال اور تا کو باریک کر کے. فلیٹ ہونٹوں کے ساتھ لائٹ حروف ہیں یہ. آج ہم پڑھیں گے وہ، ذال، سا، وہ، ذال، سا. اس کا مخرج کہاں ہے، کیا ہے، کہاں سے ادا ہوتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ یہ زبان کی نوک اوپر سامنے والے دو دانتوں کے جب کنارے سے ٹکراتی ہے تو وہاں سے سا، ذال اور وہ ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، زبان کی نوک اوپر سامنے والے دو دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں. یہ حروف، یہ 3 حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. وہ، لگائیے زبان، وہ، ذال، سا. اور ان کو نرمی والے حروف بھی کہا جاتا ہے. اس میں سیٹی کی آواز نہیں آتی. سا میں، ذا میں بھی زا کی آواز نہیں آنی چاہیے، شدت. اور وا کو پر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، وا پر حروف میں سے ہے، حروف مستعلیہ. اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آگے، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ اس کو پر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. وہ، ذال، سا. آج آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور اس کی ادائیگی کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے، وقت و زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، تاکہ ہم بہت کچھ حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. آمین یا رب العالمین. تو ہمارا وقت مکمل ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.